اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مقام سیدہ بروز محشر، یہ ہمارا آج کا عنوان۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی مقام سیدہ بروز محشر، چھٹے امام کی حدیث ہے، جب ان سے ان انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے کہا کہ لیل سے مراد ہماری جدہ فاطمہ اور قدر سے مراد خود اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، یعنی فاطمہ اللہ کی ایک رات، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں مکمل طور پر چیزوں کو سمجھا نہیں جا سکتا جب تک دن کی روشنی، دن کا اجالا نہ ہو جائے، چنانچہ جناب سیدہ کی ذات مقدسہ کو مکمل طور پہ سمجھنا ناممکن، جس طرح لیلۃ القدر کا درک کرنا، اس کو سمجھنا ناممکن۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود رسول فرماتے ہیں کہ مجھ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے علی کے اور اللہ کے، اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور اللہ کے، اور ہم دونوں کو کسی نے نہیں پہچانا، اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور علی کے۔ تو جب رسول اور علی کی معرفت ممکن نہیں تو پھر کس طرح جناب سیدہ کی معرفت ممکن ہوگی؟ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود جناب سیدہ وسیلہ ہے ان کی معرفت کا۔ اب یہ سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ جناب سیدہ کی معرفت کب اور کیسے ہوگی؟ تو رجب علی خیاط کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو میری معرفت نہیں، میری معرفت اس وقت ہوگی جب روز محشر ہوگا یا امام زمانہ کا ظہور ہوگا۔ چنانچہ بی بی سیدہ کی حقیقی معرفت اس وقت ہوگی جب روز محشر برپا ہوگا، روز محشر کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر نقاب الٹ دی جائے گی، ہر نیکوکار کی نیکی واضح کر دی جائے گی، ہر گناہ گار کا گناہ واضح کر دیا جائے گا، چاہے کتنا ہی چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، اور جو بڑی سے بڑی نیکی کرے گا، چھوٹی سی چھوٹا گناہ کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ یہ وہ روز محشر کے جس کے بارے میں کہا گیا یا لیتنی کنت ترابا، یعنی کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی میں ہوتا۔ ہر چیز واضح اور روشن کر دی جائے گی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ کفار پریشان ہوں گے کہ آج ان کا سارا کتا جدہ کھول کے بیان کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ زمین بھی اپنے دفینے نکال کر باہر رکھ دے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنا بوجھ آشکار کر دے گی۔ چنانچہ روز محشر وہ دن ہے کہ جب نیکوکار خوش ہوں گے اور گناہ گار اداس ہوں گے، ان کے چہرے پہ ایک سیاہی، ایک مایوسی چھائی ہوئی ہوگی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روز محشر جناب سیدہ کے مقام کو کس طرح واضح اور آشکار کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم جناب سیدہ کے مقام کو روز محشر دیکھیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود جناب سیدہ کی کنیزوں کا کیا مقام ہے اللہ کے نزدیک، اہل بیت کے غلاموں کا کیا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ کہتے ہیں کہ بنو عباس کے بادشاہ نے جب یہ مذموم حرکت کرنے کی کوشش کی کہ شیعوں کو جھٹلایا جائے، اور یہ اعلان کروایا کہ اگر شیعہ سچے ہیں تو ان کی آئمہ کی قبروں کو کھود کے دیکھو، اگر ان کے جسم سلامت ہیں تو یہ سچے ہوں گے، ان کا عقیدہ صحیح ہوگا، ورنہ غلط۔ تو ہمارے مجتہدین علماء نے اس وقت بر وقت مداخلت کی اور یہ کہا
ائمہ تو دور کی بات، ائمہ کے غلاموں کی قبروں کو کھود کے اگر دیکھا جائے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اپنی قبروں میں صحیح سلامت ہوں گے۔ چنانچہ جناب حر کی قبر کو کھود کے دیکھا گیا تو ان کا جسم تر و تازہ صحیح سلامت، حتیٰ کہ بی بی سیدہ کا وہ رومال جو امام حسین نے ان کو تحفتاً دیا تھا ان کے ماتھے پہ بندھا ہوا تھا اور اس میں سے تازہ خون ابل رہا تھا۔ تو جناب حر کو یہ فضیلت، یہ مقام و مرتبہ جناب سیدہ کے احترام کی وجہ سے ملا کہ جب 2 محرم کو آپ نے امام حسین کا راستہ روکا تو امام نے پہلے تو سمجھایا، پھر یہ کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، تیرے سوگ میں بیٹھے۔ تو حر نے یہ کہا کہ میں یہی جملہ آپ کی ماں کے لیے نہیں کہہ سکتا، بس یہی وہ احترام تھا کہ جس کی وجہ سے حر کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ تو یہ بی بی کا احترام ہے کہ جو انسان کو رفعت کی بلندیوں پر لے جاتا ہو، بی بی کا غلام ہو یا بی بی کی کنیز، دونوں کی عزت و معرفت لوگوں کے سامنے آشکار ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ بی بی کی کنیز جناب فضہ کی بیٹی شہرہ اور ان کی بیٹی یعنی مسکہ اور ان کی بیٹی شہرہ یعنی پوتی شہرہ بن مسکہ بن فضہ ضعیفی کے عالم میں مکہ مکرمہ کی طرف حج کی غرض سے جانے کا سفر باندھتی ہیں اور ایک لاغر اونٹ حاصل کرتی ہیں، اس پہ بیٹھ کر سفر حج شروع کرتی ہیں، لیکن درمیان میں کسی سبب راستہ کھو بیٹھتی ہیں، وہ لاغر اونٹ جواب دے جاتا ہے اور وہ پریشان لقدق صحرا میں اکیلی تنہا بیٹھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں، اے اللہ میں اپنے گھر سے نکلی تیرے گھر جانے کے لیے، نہ میں اپنے گھر میں ہوں نہ تیرے گھر میں ہوں، بس تو کسی طرح مجھے اپنے گھر تک پہنچا دے۔ کہتے ہیں کہ یکایک اچانک ایک شخص نمودار ہوا کہ جس کے ہاتھ میں سواری تھی، اونٹ تھا، اس اونٹ پر بیٹھنے کو اس نے کہا تو جناب شہرہ بنت مسکہ بنت فضہ اس پہ بیٹھ گئی اور وہ بجلی کی کوند کی طرح وہاں سے غائب ہوا اور مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ تو آپ دیکھیے کہ بی بی کی کنیز کی بیٹی یعنی جناب فضہ کی پوتی جناب سیدہ کا واسطہ دیتی ہے، اللہ سے دعا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کس طرح موجوداتی طور پہ اس کو اس کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ تو ہم بھی علماء نے فاطمہ اور کنیزان سیدہ ہونے کے ناطے کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہیوں کے اندھیروں سے، گناہوں کی دلدل سے نکال کر صراط مستقیم اور اپنی منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ کی ایک کنیز ام ایمن کے بارے میں ملتا ہے کہ مثل بلال وہ بی بی کی شہادت کے بعد مدینہ چھوڑ گئیں۔ اس طرح حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا رسول کی شہادت کے بعد کہ وہ جگہ جہاں پہ رسول بیٹھا کرتے تھے، کھڑے ہوا کرتے تھے، محفلیں جماتے تھے، ان کو دیکھ کر رسول کی یاد آتی تھی، رسول کو نہ پا کے وہ بہت اداس ہوتے تھے، چنانچہ انہوں نے مدینہ کو خیر آباد کہہ دیا۔ اسی طرح ام ایمن جناب سیدہ کی شہادت کے بعد مدینہ چھوڑ دیتی ہیں کہ مسجد نبوی، حجرہ سیدہ، محراب عبادت، چکی، غرض ہر جگہ جس سے جناب سیدہ کو کوئی نسبت تھی اس کو دیکھ کر ان کا دل بھر آتا تھا۔ جب وہ مدینہ کو خیر آباد کہہ کے جانے لگی اور ان کا گزر ایک صحرا سے ہوا تو ایک صحرا میں جا کر وہ راستہ بھٹک گئی اور نوبت بھوک پیاس فقر و فاقے کی آ گئی۔ پیاس کی شدت اور بھوک کی شدت نے ان کو پریشان کر دیا اور قریب المرگ جیسی کیفیت ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے سچے دل سے دعا کی۔ کہتے ہیں کہ آسمان سے اسی وقت ایک ڈول پانی کا رسی سمیت نازل ہوا اور اس ڈول کے پانی سے انہوں نے اپنی پیاس بجھائی، اور کہتے ہیں کہ اس پانی کو پینے کے بعد 7 سال تک ان کو نہ بھوک لگی نہ پیاس۔ تو بی بی سیدہ اپنی غیر موجودگی میں لقدق صحرا میں اپنی کنیز کے لیے پانی کا بندوبست کر سکتی ہیں۔ تو ہم لوگوں کے لیے کہ جو ایمان کو ترسے ہوئے ہیں،
اور جو اسلام کی غذا کے متلاشی ہیں، بی بی سیراب کیوں نہیں کر سکتی؟ تو بی بی کی کنیزوں، بی بی کے غلاموں کا احوال سننے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بی بی کی محبت کسی کے دل میں جاگزی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی سے، فلاح سے ہمکنار کرتا ہے۔ اب آئیے روز محشر، روز قیامت کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روز محشر بی بی کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ دیکھیے، روز محشر خود محتاج ہے رسول اللہ کی دعا کا کہ جس دن ایک نفسہ نفسی ہوگی، افراتفری ہوگی اور لوگ پریشان حال ہوں گے، تو رسول اللہ سجدے میں جا کر جہاں امت نفسی نفسی کہہ رہی ہوگی، یعنی میں چھٹ جاؤں، میں عذاب سے نکل جاؤں، میں جنت میں چلا جاؤں، وہاں رسول اللہ امتی امتی کہہ رہے ہوں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا غضب آپ کی دعا سے، آپ کے سجدے سے ٹھنڈا ہوگا۔ چنانچہ رحمت للعالمین کی شفاعت کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ چنانچہ بی بی سیدہ رسول اللہ سے پوچھتی ہیں کہ بابا، میں آپ کو قیامت میں کہاں تلاش کروں؟ رسول اللہ جو امت کی شفاعت کے لیے پریشان اور فکر مند، وہ اپنی بیٹی کی شفاعت کیوں نہ کریں؟ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا، مجھے تم جنت کے دروازے پہ تلاش کرنا کہ میں اپنی امت کی شفاعت کروا رہا ہوں گا۔ بی بی فرماتی ہیں کہ اگر آپ مجھے جنت کے دروازے پہ نہ ملے تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے حوض کوثر پہ تلاش کرنا کہ میں وہاں پر اپنی امت کو جنت کی نہر حوض کوثر سے سیراب کر رہا ہوں گا۔ بی بی نے کہا اگر آپ مجھے وہاں بھی نہ ملے تو آپ نے فرمایا تم مجھے پل صراط پر تلاش کرنا کہ وہاں پر میں اپنی امت کی سلامتی کی دعا مانگ رہا ہوں گا۔ بی بی فرماتی ہیں کہ بابا، اگر آپ مجھے پل صراط پہ بھی نہ ملے تو آپ فرماتے ہیں کہ تم مجھے میزان میں تلاش کرنا کہ میں مقام میزان میں اپنی امت کی حفاظت اور سلامتی کی دعا مانگ رہا ہوں گا۔ بی بی فرماتے ہیں بابا، اگر آپ مجھے میزان میں بھی نہ ملے تو رسول فرماتے ہیں تم مجھے جہنم کے کنارے تلاش کرنا کہ میں اپنی امت کو جہنم کے شعلوں سے بچا رہا ہوں گا۔ یہ وہ 5 مقامات ہیں جہاں پر بی بی کہیں نہ کہیں رسول اللہ کو کسی نہ کسی طریقے سے درک کر لیں گی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر امت کو بی بی کی معرفت ہو جائے تو وہ رسول کی معرفت تک پہنچ جائیں گے، اور جس کو رسول کی معرفت ہو گئی وہ خدا کی رضا کا استحقاق رکھے گا۔ پھر روایتوں میں آیا ہے کہ بی بی کی محبت 100 مقامات پر فائدہ دے گی، اور ان 100 مقامات میں سے چند مقامات یہ ہیں۔ مقام موت، وقت موت۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان پر موت کا وقت آتا ہے، نزاع کا عالم ہوتا ہے، تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور آخر وقت میں تمام کا تمام ایمان ضائع ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو بی بی کی محبت عین موت کے وقت پائے استقامت میں لغزش آنے سے رکاوٹ بنے گی۔ تو 100 مقامات میں پہلا یا چیدہ مقامات میں سے پہلا موت، پھر قبر۔ دیکھیں روز محشر تو پھر بھی ایک ایسا میدان ہے، ایک ایسا وقت ہے کہ جہاں پہ بہت سارے لوگ ہوں گے، رسول ہوں گے، ائمہ ہوں گے، تھوڑی بہت تو امید ہوگی، لیکن قبر میں تو آپ اکیلے ہیں۔ یہاں پر حب فاطمہ کام آئے گی اور آپ کو وہ قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ اس کے بعد میزان، جہاں پہ حساب کتاب ہو رہا ہوگا، جہاں پہ آخری فیصلہ ہوگا کہ آپ کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہے یا نیکیوں کا، اس وقت حب فاطمہ آپ کے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے گی اور گناہوں کے پلڑوں کو ہلکا کر دے گی۔ محشر کے دن کہ جہاں ہر شخص پریشان ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی، وہاں حب فاطمہ کام آئے گی اور جناب سیدہ آپ کو جہنم میں جانے سے رکوا دے گی۔ پھر صراط یعنی پل صراط، جہاں پہ ہلکی سی لغزش اور پھسلن آپ کو پل صراط سے نیچے یعنی دوزخ کے شعلوں میں ڈال دے گی، وہاں پہ حب فاطمہ کام آئے گی اور آپ پل صراط سے بحفاظت گزر جائیں گے۔ اور پھر حساب کتاب کا مقام کہ جہاں پر آپ کو اپنے نیکیوں کا، اپنے گناہوں کا حساب دینا ہوگا۔
روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جس سے اللہ نے حساب لے لیا وہ تباہ ہو گیا. یعنی حقیقت میں اگر وہ آپ کے گناہوں کو نیکیوں کو گننے میں آئے گا تو آپ بتلائیں کتنی نیکیاں ہیں جو قابل قبول ہوں گی اور کتنے گناہ ہیں جو اللہ نے بخش دیے ہوں گے. چنانچہ بہتر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چشم پوشی سے عفو و درگزر سے کام لے، ورنہ حساب لینے پر تو شاید ہی کوئی بچے. تو یہ وہ مقامات ہیں 100 مقامات میں چیدہ چیدہ جہاں پہ حب فاطمہ کام آئے گی. اب آئیے روز محشر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ کو کیا مقام بخشا ہے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد میں. ایک طویل حدیث کہ جس میں رسول اللہ نے قیامت کا منظر پیش کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بی بی سیدہ کے مقام کو واضح کیا ہے. آپ کے سوال پر کہ روز محشر کیسا ہوگا، وہاں کس طرح لوگ محشور ہوں گے، تو رسول اللہ نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو بتلایا کہ روز محشر جس شخص کے لیے زمین سب سے پہلے شگافتہ ہوگی وہ میں ہوں گا. اس کے بعد دوسرا شخص جس کے لیے زمین شگافتہ ہوگی وہ حضرت ابراہیم ہوں گے. اس کے بعد تیسرا شخص جس کے لیے زمین شگافتہ ہوگی وہ علی ابن ابی طالب ہوں گے. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اور 7 خیموں کے ساتھ تمہاری قبر پہ وارد ہوں گے. ان 7 خیموں کو تمہاری قبر کے آس پاس لگا دیا جائے گا. پھر اسرافیل علیہ السلام جنت سے 3 نورانی حلے لباس تمہارے لیے لے کر آئیں گے جن کو تم زیب تن کرو گی. اس کے بعد تمہاری وہاں سے روانگی ہوگی اور رقائل نامی ایک فرشتہ ایک نورانی اونٹ کی مہار ہاتھ میں لیے تمہاری سواری کا انتظام کرے گا. یہ اونٹ کی مہار موتیوں کی بنی ہوئی ہوگی اور اس کے اندر سونے کی ڈوری ہوگی. جب اسرافیل علیہ السلام رقائل علیہ السلام نامی فرشتہ تم کو لینے آئے گا تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے. تم جب کچھ فاصلہ طے کرو گی تو 70,000 حوریں تمہارا استقبال کریں گی. پھر کچھ فاصلے پہ میدان محشر میں مریم بنت عمران تمہاری مادر گرامی خدیجہ بنت خویلد اور آسیہ بنت مزاحم. اور آپ کو معلوم ہے کہ کائنات کی 4 معتبر ترین خاتون، باعظمت خاتون، بہترین زنان یہی 4 ہیں، جناب سیدہ، جناب خدیجہ، مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم. اور ان تینوں خاتون آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد کا استقبال کرنا بی بی سیدہ کا بتلا رہا ہے کہ بی بی سیدہ ان 4 میں سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے. اس کے بعد یہ قافلہ چلے گا اور محشر کے مقام پر آئے گا. 70,000 حوریں آپ کے ساتھ ہوں گی اور چشم زدن میں آپ پل صراط کو عبور کریں گے. اس موقع پر ایک منادی ندا دے گا، ایھا الناس غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم فإن فاطمہ بنت محمد تجوز علی صراط. اے لوگو، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو اور اپنی گردنوں کو جھکا لو کہ فاطمہ بنت محمد جب تک پل صراط سے نہ گزر جائیں. اور تم کو اس حالت میں کوئی نہیں دیکھے گا سوائے علی ابن طالب کے اور ابراہیم علیہ السلام کے. اس کے بعد نورانی ممبر لگایا جائے گا 7 زینوں والا جس کے ارد گرد فرشتے ہوں گے اور یہی 3 عورتیں بمائے حوا علیہ السلام کے. اور پھر جبرائیل علیہ السلام کہیں گے، اے فاطمہ تمہاری کوئی خواہش ہو تو بیان کرو. جناب سیدہ کہیں گی کہ میں چاہتی ہوں اپنے بیٹوں یعنی حسن و حسین کا دیدار کروں. چنانچہ حسن و حسین کو بلایا جائے گا اس حالت میں کہ امام حسن علیہ السلام سامنے کھڑے ہوں گے اور امام حسین کا سر بریدہ لاشا زمین پر پڑا ہوگا اور اس سے خون ابل رہا ہوگا، جس کو دیکھ کر جناب سیدہ غضب میں آ جائیں گی اور کہیں گی
یا الہی میں انتقام چاہتی ہوں۔ جناب فاطمہ کے غضب میں آنے سے اللہ غضب میں آئے گا، اللہ کے غضب میں آنے سے جہنم کے فرشتے غضب میں آئیں گے، اور پھر کہتے ہیں کہ جہنم کی ایک آگ ہب ہب جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب سے 1000 سال تک جلایا ہوگا، بھڑکایا ہوگا، وہ جہنم سے نکلے گی اور امام حسین کے قاتلوں کو چن چن کر اٹھا کر جہنم میں داخل کرے گی۔ اور جب یہ قاتلان حسین جہنم میں جائیں گے تو کہیں گے اے اللہ ہم تو سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو جہنم میں داخل ہوئے، حالانکہ ہم سے پہلے مشرکوں کو داخل ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ علم آنے کے بعد گناہ کرنا بدتر ہے علم نہ ہونے پر گناہ کرنے کے۔ تم لوگوں نے علم ہونے کے باوجود کہ ہم کس کو قتل کر رہے ہیں، ہم کس کو تکلیف دے رہے ہیں، ہم کس کو ایذا پہنچا رہے ہیں، تم نے اپنے امام کو قتل کیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک شخص مثل انسان تلوار ہاتھ میں لے کر آئے گا اور امام حسین کے قاتلوں کو چن چن کر قتل کرے گا۔ پھر دوبارہ مرنے کے بعد ان قاتلان حسین کو زندہ کر دیا جائے گا۔ اس دفعہ علی مرتضیٰ ہاتھ میں تلوار لیں گے اور حسین کے قاتلوں کو چن چن کے قتل کریں گے۔ پھر دوبارہ ان کو زندہ کر دیا جائے گا۔ اس دفعہ امام حسن علیہ السلام تلوار لیں گے ہاتھ میں اور قاتلان حسین کو چن چن کر قتل کریں گے۔ پھر ان کو زندہ کر دیا جائے گا۔ اس دفعہ امام حسین خود تلوار ہاتھ میں لے کر اپنے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ ان کو زندہ کر دیا جائے گا۔ پھر رسول فرماتے ہیں میری ذریت میں کوئی ایسا شخص نہ ہوگا جو تلوار ہاتھ میں لے کر قاتلان حسین کو قتل نہ کرے۔ اس کے بعد ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ امام حسین کے قاتلین سے، قاتلان حسین سے بدلہ لینے کے بعد بی بی نور کے ممبر پہ بیٹھیں گی تو اللہ ان سے کہے گا کہ بی بی اب تم کیا چاہتی ہو؟ تو بی بی کہیں گی احببت ان یعرف قدری فی مثل ھذا اليوم، اے اللہ میں چاہتی ہوں کہ اس دن کے مثل میری معرفت لوگوں کو کروائی جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اہل بیت کی معرفت ان کی زندگی میں نہ ہوئی، اگر ہوئی ہوتی تو ان کو ایذا رسانی نہ دی جاتی، ان کو شہید نہ کیا جاتا اور ان کا بائیکاٹ نہ کیا جاتا۔ چنانچہ جناب فاطمہ کہیں گی کہ میری قدر و منزلت کو لوگوں پہ منکشف کیا جائے کہ میری قدر و منزلت کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا اے فاطمہ اپنے چاہنے والوں کو چن چن کر جنت میں لے جاؤ۔ چنانچہ جناب سیدہ اپنے چاہنے والوں کو چن چن کر جنت میں لے جائیں گے، اور جب یہ چاہنے والے شیعان علی، شیعان فاطمہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو وہاں ٹھہر جائیں گے اور ٹھہر کے وہی جملہ دہرائیں گے جو جناب سیدہ نے کہا ہوگا کہ اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری معرفت لوگوں پر منکشف ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم اب اپنے چاہنے والوں کو، اپنے دوست داروں کو چن چن کر جنت میں لے جاؤ۔ یعنی جناب سیدہ تو شافع ہیں، شفاعت کرنے والی ہیں ہی اپنے محبوں کی، اپنے دوست داروں کی، اپنے چاہنے والوں کی، بلکہ فاطمہ کے چاہنے والوں کے چاہنے والے بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ فاطمہ کے محبدار، فاطمہ کے دوست دار، فاطمہ کے چاہنے والے بھی شفیع ہوں گے قیامت کے دن۔ چنانچہ فاطمہ اور ان کے چاہنے والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت قسم کھائے گا کہ میں اس وقت تک حساب کتاب نہیں شروع کروں گا جب تک فاطمہ اور اس کے چاہنے والے جنت میں نہ داخل ہو جائیں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو فاطمہ اور اس کے چاہنے والے جنت کے خوان سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اور قرآن کی آیت سورہ انبیاء آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، کہ ان لوگوں کو وہاں پر وہ تمام چیزیں دی جائیں گی کہ جو وہ چاہیں گے، اور وہاں پہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ایک اور چیز کہ لا يحزنهم الفزع الاکبر، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 103، کہ اس دن فزع الاکبر یعنی روز قیامت ان کے لیے کوئی خوف، حزن و ملال نہیں ہوگا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ جناب سیدہ اور ان کے چاہنے والوں کو قیامت میں
جزا دے گا اور ان کو اس طرح داخل کرے گا کہ وہ حساب کتاب سے پہلے ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ اور قرآن کی ایک اور آیت سورہ طور آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بہم ذریتہم، کہ والذین آمنوا کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم اور ان کی ذریتوں میں جن لوگوں نے ان کی اتباع کی، الحقنا بہم اللہ تعالیٰ ان سے ملحق کر دے گا ان کی ذریتوں کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اللہ کے عذاب کا، اللہ کے عتاب کا شکار بنیں گے، تو وہ اللہ سے فرمائیں گے اے اللہ ہم تو قیامت کے دن ہم تو کربلا کے دن کربلا میں موجود نہیں تھے اور ہم قاتلان حسین میں سے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم کربلا میں قاتلان حسین کے ساتھ تو نہ تھے، لیکن کربلا کے بعد تم قاتلان حسین سے خوش تھے، ان کے عمل سے خوش تھے، ان کے فعل سے خوش تھے۔ جیسے حجاج بن یوسف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کہا کرتا تھا کہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو میں یزید کی فوج میں ہوتا اور حسین اور اس کے حواریوں کو چن چن کے قتل کرتا۔ تو کربلا کے میدان میں جو لوگ موجود تھے وہ تو اپنی سزا پائیں گے جو امام حسین کے دشمن تھے، لیکن جو بعد میں ان سے خوش ہوئے وہ بھی وہی سزا پائیں گے۔ اسی طرح جو ہم کہتے ہیں یا لیتنی کنت معهم فوزا عظیما، کہ اگر ہم ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ فوز عظیم کامیابی پر ہوتے۔ تو وہ لوگ جو حسین کے ساتھ نہیں تھے کربلا میں اور ان کو چاہنے والوں میں شامل ہیں، ان کے چاہنے والوں میں، تو ان کا بھی شمار انہی لوگوں میں ہوگا جو حسین کے سپاہی تھے۔ تو یہ وہ مقام سیدہ، مقام فاطمہ جو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ منکشف کرے گا لوگوں پر، اور جس کی وجہ سے وہ ایک وسیع عریض امت کی شفاعت کا سبب بنیں گی ان تمام لوگوں کا کہ جو جناب سیدہ کو چاہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بی بی سیدہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سیرت یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللجل اللجل يا مولا اللجل 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 يا صاحب السماء اللجل